بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے سن رکھا تھا کہ شادی کے بعد عورت کا سب سے خوبصورت مقام ماں کا ہوتا ہے۔ جب وہ ماں بنتی ہے، ماں کی ممتا ہی اس کا سنگھار ہوتا ہے، وہ اپنی ممتا سے ہی سجتی سنورتی ہے۔ میری بہت سی سہیلیاں تھیں جن کی شادیاں پڑھائی کے دوران ہی ہو گئی تھیں۔ ابھی میں پڑھ ہی رہی تھی جب مجھے علم ہوا کہ ان کے بچے بھی ہیں اور وہ اپنے گھروں میں بہت خوش ہیں۔ مجھے ایسی لڑکیوں پر غصہ آتا تھا جن کو پہلے تو شادیوں کی جلدی ہوتی ہے، اس پر خود کا وجود ابھی سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتی کہ بچے جیسی ذمہ داری سنبھالنے لگ جاتی ہیں۔ مجھے ایسے ماں باپ پر بھی افسوس ہوتا تھا جو بیٹیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح کسی کے بھی ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ میرا نام فروا ہے۔ میرے ابا ایک معمولی کلرک تھے، اماں گھریلو خاتون تھیں۔ اولاد پر ماں باپ کی توجہ کا بہت اثر پڑتا ہے۔ اس بات کا اندازہ تب ہوا جب میری شادی ہوئی۔ میری اماں ہر وقت اپنے میکے اور بہنوں کی فکر میں لگی رہتی تھیں، نہ مجھے وقت دیتی اور نہ ہی ابا کو، اور ہر وقت کہتی رہتی کہ بچے پالنا کون سا آسان کام ہے۔ اماں ابا کی لاپرواہی نے مجھے بہت باغی بنا دیا تھا۔ میں اپنی مرضی سے جیتی تھی، اپنی مرضی سے ہر کام کرتی تھی۔ سہیلیوں کے گھر آنا جانا، رات رات تک گھر سے باہر رہنا، یہ سب میرا معمول تھا۔ اکثر ابا غصہ ہوتے، مگر وقت اب نکل چکا تھا۔ میں اب تو ابا کے غصے کا بھی کوئی اثر نہیں لیتی تھی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اللہ کی کرنی ایسی تھی کہ ہمیشہ میں نے ٹاپ کیا تھا۔ میں کالج میں گئی تو وہاں بہت سے لڑکوں سے دوستی کر لی۔ مجھے کالج میں ایک لڑکے سے محبت ہو گئی، مگر وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ مجھ سے سخت نفرت کرتا تھا۔ نفرت کی وجہ میرا کھلا انداز گفتگو۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ میرے گھر کی عورتوں میں حیا ہے، وہ مردوں سے ایسے کھل کے بات نہیں کرتی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ میری ذات کی نفی نہیں کر رہا بلکہ میری ذات کی توہین کر رہا ہے، اور مجھے اپنی ذات کی توہین کسی صورت قبول نہیں تھی۔ اس روز کے بعد مجھے محبت سے نفرت ہو گئی تھی۔ مجھے کسی بھی رشتے پر اعتبار نہیں رہا تھا، نہ میرے دل میں کسی بھی رشتے کو لے کر محبت رہی تھی۔ اس روز میری زندگی مکمل بدل گئی تھی۔ میں جوان تھی، ابا میری شادی کرنا چاہتے تھے، مگر میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شادی میرے لیے زندگی کا سب سے فضول ترین کام تھا۔ میں ابا سے کہہ دیتی کہ آپ میری شادی اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی طرح میں بھی بچے پیدا کر کے ان سے لاپرواہ ہو جاؤں۔ میرے ابا میری باتوں پر ہمیشہ شرمندہ ہو جاتے۔ ان کو شاید احساس بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے مسئلے حل کرنے میں میری ذات کو برباد کر چکے ہیں، مجھ سے میری زندگی کا مقصد چھین چکے ہیں۔ میں اپنی سہیلی سے ملنے اس کے گھر گئی۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ مصروف تھی۔ بچے بے تحاشا شرارتیں کر رہے تھے۔ مجھے وہاں بیٹھے کچھ ہی وقت ہوا تھا کہ میری سہیلی میرے پاس آ کر بیٹھی اور اپنے بچوں کو کھیلتا دیکھ کر خوش ہونے لگی، مگر مجھے اپنی سہیلی پر بے حد غصہ آ رہا تھا، جو کسی وقت میں ٹاپ پر تھی اور اب خود کو بس بچوں میں بیکار کر لیا تھا۔ میں نے جب اپنی سوچ کا اپنی سہیلی سے ذکر کیا تو وہ افسوس کرنے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ اسی کے ساتھ بہاریں ہیں، مگر مجھے اپنی سہیلی پر ہنسی آ جاتی۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ میں 30 سال کی ہوئی تو اب سب مجھے کہنے لگے کہ شادی کی عمر گزرتی جا رہی ہے، شادی کر لو۔ ابا نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کیا اور اماں نے بھی۔ میری ایک ہی خالہ تھی جن کے 2 بیٹے تھے۔ بہت سی جگہ پر رشتہ دیکھنے کے بعد بھی کوئی رشتہ پسند نہیں آتا تھا۔ کوئی ہمیں انکار کر جاتا تو کسی کو ہم انکار کراتے۔ ایک روز میں گھر پر ہی تھی کہ میری خالہ گھر آئی۔ میری خالہ بہت کم گھر آتی تھی۔ خالہ نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کر لی تھی، مگر میرا زیادہ آنا جانا نہیں تھا۔ خالہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں بچپن میں خالہ سے کہتی تھی کہ کاش خالہ میں آپ کی بیٹی ہوتی، تو خالہ ہنس پڑتی۔ اماں خالہ کے آنے پر بہت خوش تھیں۔ چائے کا دور چلا تو خالہ نے اماں کا ہاتھ تھامے کہا کہ میں آج آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ ہم سب بہت حیران تھے کہ آج خالہ ہم سے کیا مانگنے آئی ہے، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب خالہ نے میرا ہاتھ اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ اماں ابا کے چہرے پر تو جیسے رونق آ گئی۔ میرا وہ کزن نہایت شریف انسان تھا، سب اس کی بہت تعریف کرتے تھے۔ مجھے اب اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ابا نے رشتہ طے کر دیا۔ میرا منگیتر مجھ سے شادی سے پہلے بات کرنا چاہتا تھا، مگر ابا نے منع کر دیا اور بولے کہ شادی جلدی ہو جائے گی، اس سے پہلے لڑکے لڑکیوں کا آپس میں بات کرنا رشتوں کے لیے مفید نہیں ہے۔ مجھے تو ابا پر حیرت ہوتی تھی کہ آج کے دور میں رہ کر بھی وہ پرانے دور کی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔
مگر ہم نوجوان نسل یہ بات بھول جاتے ہیں کہ زمانہ جتنا ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے لوگ بے تکلف ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ حقیقت سب جانتے ہیں، جس وجہ سے لوگوں کو اپنے گھر بار کو لے کر اپنی ذہانت چھوٹی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ بھی ایڈوانس دور کے نقصانات سے واقف ہوتے ہیں۔ میری شادی میری منگنی کے 1 مہینے بعد رکھ دی گئی تھی۔ میں خوش تو نہ تھی مگر اداس بھی نہ تھی، جیسے میرے لیے شادی کا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ میری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی، کیونکہ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ نکاح ہوا تو عام لڑکیوں کی طرح نہ میں روئی اور نہ ہی میرے ہاتھ کانپے۔ میرے لیے وہ نکاح کے کاغذات کم اور امتحان کا پرچہ زیادہ تھا، جس کو اپنی ذہانت کے ساتھ بس چپ چاپ حل کر رہی تھی۔ اماں میرے گلے لگ کر رونے لگی، مگر مجھے ان کے رونے پر ہنسی آ رہی تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں یہ دیس چھوڑ کر پردیس جا رہی ہوں۔ رخصتی کا وقت ہوا تو میں اماں کے ہمراہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میرے چہرے پر نہ تو کوئی خوشی کے آثار تھے اور نہ ہی دکھ کے۔ میرے اندر جیسے دل ہی نہیں تھا۔ دل ہوتا تو احساسات بھی ہوتے۔ اماں ابا کے رویے نے مجھے بالکل ہی خود کی ذات سے لاپرواہ کر دیا تھا۔ شادی کی رات میرا شوہر بہت خوش تھا۔ مجھے اس کی خوشی دیکھ کر حیرت ہونے لگی۔ جب مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے اس سے وجہ جان ہی لی کہ تم اتنے خوش کیوں ہو؟ وہ پہلے تو مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، کیونکہ میرے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے، اور پھر مسکرا کر کہنے لگا کہ میں تمہیں بہت عرصے سے پسند کرتا تھا، بس اپنی پڑھائی مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے تو اس کی باتوں پر حیرانگی ہو رہی تھی۔ بہرحال میں نے اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور اسے بولا کہ میں بہت تھک چکی ہوں، اب کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بھی میری بات کو سمجھتا ہوا خاموشی سے بستر کی دوسری طرف لیٹ گیا۔ اگلی صبح میری ساس مجھے تیار کرنے کے لیے کمرے میں آئی تو میں پہلے سے ہی تیار ہو چکی تھی۔ میری تیاری میں کچھ زیادہ تو نہ تھا، مگر نئے کپڑے اور ہلکا پھلکا سا زیور تھا۔ زیادہ زیورات میں نے کبھی پہنے ہی نہیں تھے، اور میک اپ میں بھی بس ہلکا پھلکا سا میک اپ تھا۔ میری ساس مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ نئی نویلی دلہنیں تو اتنا تیار ہوتی ہیں، مگر تم تو تیار ہی نہیں ہوئی، اور اپنے کچھ زیورات اتار کر میرے ہاتھ میں رکھے اور کہنے لگی کہ اس کو پہن لو۔ مگر میں نے اپنی ساس کو 2 ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ میں یہ سب نہیں کر سکتی، مجھے اتنے زیورات پہننے کی عادت نہیں ہے۔ میری ساس تو حیران تھی میرا لہجہ دیکھ کر، مگر مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے کبھی نرم رویہ رکھا ہی نہیں تھا۔ میرا لہجہ شروع سے ہی ایسا تھا۔ میری ساس مارے شرمندگی کے خاموشی سے کمرے سے نکل گئی، مگر میری ذات پر رتی بھر فرق نہیں پڑا۔ مہینہ گزرا تو گھر میں ایک عجیب سا شور اٹھا۔ ہر کوئی پوچھنے لگا کہ خوشخبری کب سنا رہی ہو۔ مجھے سب کی باتیں اب ذہنی اذیت دیتی تھیں۔ میں شادی کے بعد بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، میں ابھی ان ذمہ داریوں میں ڈھلنا نہیں چاہتی تھی، لیکن شادی کے فوراً بعد حاملہ ہو گئی۔ میری ایک جٹھانی تھی جو 3 سال کی شادی کے بعد بھی بے اولاد تھی۔ جب اسے علم ہوا کہ میں حاملہ ہوں تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھے ہر بات پر کہتی کہ تم اس دنیا کی عظیم عورتوں میں شامل ہو گئی ہو، تمہیں ممتا کا رتبہ جو مل گیا ہے۔ مجھے اس کی باتیں ہنسنے پر مجبور کر دیتی۔ میں اس سے کہتی کہ اولاد نہ ہونے سے ایسا کیا ہو جاتا ہے جو اولاد کے ہونے سے نہیں ہوتا، تو وہ آنسو صاف کرتی کہتی کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرو اتنا کم ہے کہ تم میری جگہ پر نہیں ہو، جو اولاد کے لیے ترس گئی ہے اور گھر والوں کا رویہ الگ سے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میں نے حیرت سے اپنی جٹھانی کی طرف دیکھا اور مجھے اس چالاک عورت پر حیرت ہوئی، کیونکہ میں نے کبھی بھی خالہ لوگوں کو اس کے ساتھ برا رویہ رکھتے نہیں دیکھا تھا، اور وہ کتنے آرام سے خالہ لوگوں پر الزام لگا گئی تھی کہ وہ لوگ میری جٹھانی پر ظلم کرتے ہیں، اس کو ذہنی اذیت دیتے ہیں۔ میں 1 ماہ کی حاملہ تھی۔ میں ہر ہفتے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جاتی اور اس کو جھوٹ موٹ کا رو کر کہتی کہ میرے سسرال والے بہت ظالم ہیں، مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔ میں اپنے بچے کو لے کر در در کی ٹھوکریں نہیں کھانا چاہتی، اپنے بچے کو کسی کا محتاج نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے چاہتی ہوں کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ ڈاکٹر میری باتوں میں آ گئی اور مجھے حمل ختم کرنے والی گولیاں دے دیں۔ اس طرح میں نے 1 ماہ بعد چھپ کر حمل ضائع کرنے والی گولیاں کھا لی۔ گھر میں تو کوہرام مچ گیا۔ میرا شوہر سارا دن کام پر ہوتا تھا۔ میں اب اس کے سامنے جھوٹا رونا رونے لگی تاکہ شوہر کو مجھ پر کوئی شک نہ ہو۔ شوہر بہت غصے میں مجھ سے حمل ضائع ہونے کی وجہ پوچھنے لگا، تو میں نے خود جان بوجھ کر سارا الزام ساس پر لگا دیا
اور کہا کہ جب سارا وقت مجھ سے گھر کے سارے کام کروائے جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ میرا شوہر حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا، جیسے اس کو میری بات پر یقین نہ آیا ہو۔ میری ساس تو میرے الزام پر بوکھلا گئی اور روتے ہوئے اپنے بیٹے کو صفائیاں پیش کرنے لگی، مگر میرے شوہر کا تو غصے سے برا حال تھا۔ مجھے بھی اپنے شوہر سے خوف محسوس ہونے لگا۔ ایک روز شوہر جلدی گھر آ گیا اور اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ میرے شوہر کو اچانک کیا ہو گیا اور آج وہ اتنی جلدی کیسے گھر آ گیا۔ میرے شوہر کا رویہ مجھ سے کچھ کھنچا کھنچا رہنے لگا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کے بدلتے رویے کی وجہ معلوم نہیں تھی۔ ایک روز شام کا وقت تھا جب میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے، وہ مجھ سے ٹھیک سے بات کیوں نہیں کرتا اب؟ تو وہ کھینچ کر بولا کہ مجھے ابھی کوئی بات نہیں کرنی، بتی بجھا دو، میں تھک گیا ہوں، مجھے سونا ہے۔ مجھے اپنے شوہر پر بہت غصہ آیا، جو مجھے نظر انداز کر کے میری بات کو بغیر توجہ سے سنے۔ وہ کیسے سو سکتا تھا؟ پھر اچانک میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا تو مجھے اپنی شادی کی پہلی رات یاد آئی جب میں اپنے شوہر کی بات کو نظر انداز کر کے سو گئی تھی۔ اس روز مجھے اندازہ ہوا کہ عزت نفس کس کو کہتے ہیں۔ میں بھی روتی ہوئی بستر کی دوسری طرف آ کر لیٹ گئی۔ رات کے وقت میری پیاس کی شدت سے آنکھ کھلی تو میں نے اپنے مقابل دیکھا، مگر وہاں میرا شوہر موجود نہیں تھا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ میرا شوہر اس وقت کہاں چلا گیا۔ میں اٹھی اور کمرے سے باہر آئی تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں خاموشی سے دبے قدموں سے اپنی ساس کے کمرے کے پاس آ گئی، جہاں رات کے 2:30 بجے بھی روشنی آ رہی تھی۔ میری ساس میرے شوہر سے نہ جانے کون سے راز و نیاز کر رہی تھی، مگر میرا شوہر کافی غصے میں میری ساس سے بات کر رہا تھا۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے اپنے شوہر کو غصے میں اپنی ماں کے آگے بولتے دیکھا۔ میں بات تو نہیں جانتی تھی کہ دونوں ماں بیٹے میں کیا بات چل رہی ہے، مگر اپنے شوہر کا غصہ دیکھ کر میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میں خاموشی سے جیسے گئی تھی ویسے ہی دبے قدموں سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ پانی پی کر میں نے سونے کا ناٹک کیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرا شوہر کمرے میں واپس آ گیا، مگر میں سوتی بنی رہی اور اس کو یہی ظاہر کیا جیسے میں سو رہی ہوں۔ کمرے میں آتے ہی پہلے بستر کے ساتھ بنے دراز کو کھنگالنے لگا۔ نہ جانے میرا شوہر رات کے اس پہر کون سی چیز تلاش کر رہا تھا۔ میں چور نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے دراز کھنگالنے کے بعد پوری الماری کے کپڑے تہس نہس کر دیے۔ اب تو میری برداشت ختم ہو گئی۔ میں آنکھیں ملتی اٹھی اور اپنے شوہر کو یہی ظاہر کیا جیسے میں اس کے آواز کرنے سے اٹھی ہوں، اور شوہر سے پوچھنے لگی کہ کیا تلاش کر رہے ہیں، کیا کھو گیا ہے جو اس وقت نہیں مل رہا۔ مگر میرا شوہر میری بات کو نظر انداز کر کے اپنے کام میں لگا رہا۔ میں نے پھر سے اپنے شوہر سے وہی بات دہرائی، مگر وہ تو جیسے کان بند کیے ہوئے تھا۔ میں نے بھی اس پر 2 حرف پڑھے اور پھر سے آنکھیں موندے سو گئی۔ اگلی صبح میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ میں جب اٹھ کے نیچے گئی تو میرا شوہر ناشتے کے لیے بیٹھا ہوا تھا اور میری ساس اس کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ میری جٹھانی بھی میری ساس کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ میں نے جب کچن میں جا کر اپنی ساس اور جٹھانی کا ہاتھ بٹانا چاہا تو میری ساس نے بڑے کرخت لہجے میں مجھے کام کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ تم بس آرام کرو، تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اور بڑی بہو کام دیکھ لیں گے۔ میری ساس کا رویہ بہت عجیب تھا۔ اس کے لہجے میں میرے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ اتنی نفرت تو اس وقت بھی نہ تھی جب میں نے اس پر الزام لگایا تھا، مگر اب کیا ہو گیا تھا، میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ میں خاموشی سے کچن سے نکل کر اپنے شوہر کے پاس چلی آئی اور جھوٹ کے آنسو رونے لگی اور اپنے شوہر کے کان بھرنے لگی کہ دیکھ رہے ہو تمہاری ماں میرے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ میرا شوہر جو موبائل پہ نہ جانے کس سے باتیں کر رہا تھا، ایک نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا، جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ مجھ سے بالکل بے نیاز تھا۔ اب تو مجھے اپنے شوہر کے رویے پر بھی غصہ آنے لگا تھا۔ نہ جانے وہ اتنا اجنبی کیوں بن رہا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنے شوہر کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مجھے پہلی بار کسی شخص کے بدلتے رویے سے فرق پڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ تمہارا رویہ پھر سے پہلے جیسا ہو جائے، تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے پاس صرف 2 مہینے ہیں۔ میں حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دل کسی انہونی کے ہونے کا سگنل دے رہا تھا۔ اس کے بعد شوہر نے کہا کہ اگر 2 ماہ کے بعد حاملہ نہ ہوئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ شوہر کی بات پر میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے آنکھیں پھاڑے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔
میں اپنے شوہر سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر گلے میں آنسوؤں کا ایسا پھندا بندھا کہ زبان کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی۔ میرے شوہر کی بات پر میرے ہاتھ پیر پھولنے لگے، کیونکہ ڈاکٹر کے کہنے پر میں 5 سال تک حمل نہ ہونے کی دوائی کھا رہی تھی۔ مگر میں کیا جانتی تھی کہ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ صرف میرے حاملہ ہونے پر ہوگا۔ میں حاملہ تو نہیں ہو سکتی تھی، مگر شوہر کو دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ اس وقت تو شوہر کو بہت جوش سے کہہ آئی کہ میں تمہیں 2 مہینے میں حاملہ ہو کر دکھاؤں گی اور تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتانا ہوگا۔ مگر اب مجھے نئی فکر ستانے لگی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس کو کچھ جھوٹ کچھ سچ بتا دیا اور اس کو بولی کہ اگر میں 2 ماہ تک حاملہ نہ ہوئی تو میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا۔ ڈاکٹر بھی کافی پریشان تھی، کہنے لگی کہ میں تمہاری شادی بچانے کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ میرے ذہن میں کافی دیر سے ایک منصوبہ تیار ہو رہا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو اپنے ساتھ ملایا اور اسے کہا کہ تم مجھے ایک جھوٹی رپورٹ تیار کر دو، میں تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ اور پیسوں کا لالچ کسے نہیں ہوتا، منہ مانگا پیسہ ملنا کس کو برا لگتا ہے۔ ڈاکٹر مان گئی اور مجھے ایک جھوٹی رپورٹ تیار کر دی۔ وہ رپورٹ لیے میں گھر پہنچی اور شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ رات کو جب شوہر آیا تو کھانے کی میز پر یوں شوہر کو جھوٹی رپورٹ دکھا دی کہ میں حاملہ ہوں۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب کسی کے بھی چہرے پر پہلے جیسی خوشی نہ دیکھی۔ خوشی تو بہت دور کی بات تھی، سب بے تاثر چہرہ لیے اپنے اپنے کھانے میں مصروف رہے، جیسے ان کو یقین تھا کہ میں حاملہ ہو ہی نہیں سکتی۔ میرا کام تھا خبر پہنچانا، وہ میں نے پہنچا دی اور خود کو سمجھا لیا تھا کہ جو بھی وہ رویہ رکھے اب میری ذات پر فرق نہیں پڑے گا۔ اگلی صبح میں اپنے شوہر کے کام کر کے فارغ ہوئی اور اپنے شوہر کو لاڈ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ اب تو آپ خوش ہیں نا، میں پھر سے حاملہ ہو گئی ہوں۔ لیکن اسی وقت میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی جب شوہر نے ایک شاپر دے کر کہا کہ اسے میرے آفس میں جانے کے بعد کھولنا۔ مجھے کافی تجسس ہوا کہ آخر شاپر میں کیا ہے۔ شاپر اوپر سے بند تھا مگر شاپر میں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ میں ڈر گئی کہ شاید شوہر طلاق دینے والا ہے، مگر پھر خود کو سمجھایا کہ اب وہ مجھے کیسے طلاق دے سکتا ہے۔ میں نے اسے جو رپورٹ دکھائی ہے وہ بالکل اصلی جیسی ہے۔ اب مجھے بس شوہر کے دفتر جانے کا انتظار تھا۔ شوہر جیسے ہی گیا میں تجسس کے مارے کمرے میں آئی، مگر شوہر کے جاتے ہی شاپر کھولا تو میری روح لرز گئی۔ اس میں تو میرا ضائع کیا ہوا بچہ تھا۔ شاپر کھولتے ہی ایک بدبو کی لہر میرے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی اور مجھے لگا جیسے میں دوبارہ سانس نہیں لے پاؤں گی۔ نہ جانے وہ بچہ کب سے شاپر میں بند تھا۔ شاپر میں اپنا ضائع کیا وہ بچہ دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور میں نے شاپر خود سے کچھ دور پھینک دیا۔ اتنی ہی دیر میں میرے کمرے کا دروازہ کھلا تو میں ایک دم گھبرا گئی، مگر سامنے اپنی ساس، اپنی جٹھانی اور اپنے شوہر کو دیکھ کر تو جیسے میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میرا شوہر کمرے میں آیا، آنکھیں بالکل لال انگارہ ہوئی تھیں، جیسے آنکھوں میں خون اترا ہو۔ میری ساس کی بھی رو رو کر آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ میں سب کو ایک ساتھ اپنے کمرے میں دیکھ کر ڈر گئی۔ مجھے لگا جیسے میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا میں اپنے شوہر کے قدموں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور شوہر سے کہا کہ یہ بچہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ میں نے اپنا قیمتی بچہ صرف اس گھر کے کاموں کی وجہ سے کھو دیا تھا اور آپ اسے دوبارہ لا کر میرے زخموں کو ہرا نہ کریں۔ مگر شوہر کے اگلے عمل نے تو جیسے میرے وجود سے روح ہی کھینچ لی تھی جب اس نے مجھے ٹھوک کر ماری اور مجھے پیر کی مدد سے دھکا دے کر پیچھے گرایا۔ میں تو ہونک بنی اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ سنبھلتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی کہ جٹھانی میرے قریب آئی۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھے حوصلہ دے گی، وہ مجھے کچھ ہدایات کرے گی، مگر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور میرے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ میں بے یقینی سے چہرے پر ہاتھ رکھے آنکھیں پھاڑے اپنی جٹھانی کو دیکھنے لگی۔ بولنے کی تو ہمت جیسے ختم ہی ہو گئی تھی۔ میری جٹھانی آنسوؤں کے ساتھ رونے لگی اور کہنے لگی کہ تو بہت بد نصیب ہے، تو بہت بدبخت ہے جس نے اپنا لاکھوں جتنا بچہ ضائع کر دیا۔ مجھ سے پوچھ کے بے اولاد ہونا کتنا تکلیف دہ عمل ہے۔ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں چہرہ جھکا گئی تو میری جٹھانی مزید بولنے لگی، کہنے لگی تم جانتی ہو میں نے اس اولاد کی خاطر کیا کچھ برداشت کیا ہے۔ میرا شوہر جس کی میرے ساتھ محبت کی شادی تھی، مگر اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ میری طرف دیکھتا تک نہیں ہے۔
اور اس نے اولاد کے لیے باہر بھی ایک نکاح کر لیا ہے۔ میں جٹھانی کی باتیں آنکھیں پھاڑے سن رہی تھی۔ میں ایک بچہ حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنے پیروں کے دربار حاضری دے کر آئی ہوں، 3 سال میں نہ جانے کتنی دوائیاں کھا چکی ہوں، مگر اللہ نے اب تک مجھ پر رحمت نہیں کی، اور تم خوش نصیب تھی جس نے اپنے نصیب میں خود سیاہی لکھی ہے۔ شادی کے بعد عورت کی خوبصورتی اس کی اولاد سے ہوتی ہے، مگر تم کیا جانو ایک اجڑی گود کی تکلیف، کیونکہ تم تو خود اپنے بچے کی قاتل ہو۔ تمہارے ضمیر نے ایک دفعہ بھی تمہیں نہ جھنجھوڑا؟ اس معصوم کا کیا قصور ہے جو ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آیا تھا؟ میری جٹھانی روتے ہوئے پیچھے ہو گئی تو میری ساس آگے آئی اور کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو بچوں کا بہت شوق تھا، مگر تمہیں اس کے شوق کی کیا پرواہ؟ تمہیں تو بس اپنی آزادی پیاری ہے۔ تم اتنی خود غرض ہوگی میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اگر پہلے علم ہوتا تو کبھی بھی تمہیں اپنے گھر بیاہ کرنا لاتی۔ تم نے ہمارے گھر کی خوشیاں ہم سے چھین لی۔ تم عورت کے نام پر دھبا ہو، کیونکہ عورت اتنی سخت دل نہیں ہو سکتی جو اپنے معصوم بچے کا ہی گلا کھود دے۔ کیا منہ دکھاؤ گی قیامت کے روز جب اللہ تم سے تمہارے کیے کا حساب مانگے گا؟ میرا وجود کپ کپا رہا تھا۔ میرے ضمیر نے مجھے ایسا جھنجھوڑا کہ مجھے اپنی ہی ہوش نہ رہی۔ میرا شوہر میرے پاس آیا اور بولا کہ اگر تم یہاں رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو، اور اگر یہاں سے جانا چاہو تو تمہیں اجازت ہے۔ تمہارا جہاں دل کرتا ہے تم وہاں چلی جاؤ، مگر میرے لیے اب تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، نہ میرے دل میں اور نہ ہی میرے کمرے میں۔ میرے شوہر کی اس بات نے تو میرے دل کو مٹھی میں قید کر لیا۔ میں آنکھیں پھاڑے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جو اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگائے چپ کروا رہا تھا۔ اس روز مجھے اندازہ ہوا کہ میں اپنی بے عقلی میں کیا کر چکی ہوں۔ مجھے اپنی بے وقوفی پر اب رونا آ رہا تھا۔ میں رونا چاہتی تھی مگر میری آنکھیں بالکل خشک تھیں۔ اس سے پہلے کہ دیر ہوتی میں روتے ہوئے اپنے شوہر کے آگے آئی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور ہاتھوں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مگر جب شوہر نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اور وہاں سے جانے لگا تو میں نے جھٹ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرے شوہر نے غصے سے میری طرف دیکھا اور میرا ہاتھ بہت برے طریقے سے جھٹک دیا اور کہنے لگا کہ تم قاتلہ ہو، اور میں ایک قاتلہ کو اپنے گھر میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ کوشش کرو کہ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ، ورنہ میں مجبور ہو جاؤں گا تمہیں طلاق دینے پر، کیونکہ میں تمہارا چہرہ ایک پل کے لیے بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنا سب کچھ کھو چکی ہوں۔ میرے ہاتھ بالکل خالی تھے۔ سمجھ سے باہر تھا کہ اپنے شوہر کے دل میں پھر سے کیسے جگہ بناؤں۔ میرا شوہر کمرے سے باہر چلا گیا تو میری ساس نے کہا کہ بہتر ہے میرے گھر سے چلی جاؤ، میں اپنے گھر میں اتنی نحوست برداشت نہیں کر سکتی۔ تم ایک منحوس عورت ہو، جہاں بھی جاتی ہو سب کی خوشیاں کھا جاتی ہو۔ تمہاری شادی بھی اسی وجہ سے دیر سے ہوئی، کیونکہ کوئی بھی اپنے نصیب میں سیاہی نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ یہ تو میرا ہی وقت خراب چل رہا تھا جو میں تمہیں اپنے سب سے اچھے بیٹے کے لیے لے کر آئی۔ کمرے سے سب جا چکے تھے۔ میری جٹھانی نے ایک نفرت اور افسوس بھری نظر مجھ پر ڈالی۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی مگر وہ بھی مجھے اسی طرح سے چھوڑ کر کمرے سے چلی گئی۔ میں پیروں کے بل بیٹھتی چلی گئی اور زمین پر سجدہ گیر ہو کر رونے لگی۔ میں نے بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ میں نے ایک معصوم بچے کی جان لی تھی۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ میری بخشش کیسے ہوگی۔ میں نے روتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جہاں پر میرے ہاتھوں کی لکیریں بہت گہری تھیں، مگر میرے ہاتھ بالکل خالی تھے۔ میں اگلے روز سے ہی اپنے شوہر سے معافی مانگنے لگی، مگر میرا شوہر مجھے ایسے نظر انداز کرتا رہا جیسے میں وہاں پر موجود ہی نہ ہوں۔ میں ڈاکٹر کے پاس معائنے کے لیے گئی تو ایک اور قیامت میرا انتظار کر رہی تھی۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ حمل روکے رکھنے کے لیے جو دوا تم نے کھائی ہے اس کی مقدار ایک حد سے زیادہ ہو چکی ہے، جس وجہ سے تم کبھی بھی حاملہ نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر کی بات تھی یا سیسا پلائی جو میرے کانوں میں انڈیلی جا رہی تھی؟ ایک یہی تو آسرا تھا جس سے میں اپنے شوہر کو واپس اپنی طرف لا سکتی تھی، اس کو منا سکتی تھی، اس کا غصہ ٹھنڈا کر سکتی تھی اور اس کے دل میں اپنے لیے نفرت کی جگہ محبت پیدا کر سکتی تھی، مگر شاید میرے نصیب میں محبت لکھی ہی نہیں تھی۔ تبھی تو ہر در بند ہو گیا تھا جس سے میں اپنے شوہر کی محبت واپس حاصل کر سکتی تھی۔ میں ہر وقت روتی رہتی
5 وقت کی نماز پڑھتی تو دل کو کچھ سکون مل جاتا، مگر جیسے ہی نماز مکمل ہوتی تو دل پھر سے پریشان ہونے لگتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اللہ سے کیسے معافی مانگوں۔ میں نے کس کس کا دل دکھا دیا تھا، میں تو اس سے بھی ناواقف تھی۔ میں نے شوہر سے بولا کہ وہ دوسری شادی کر لے، کیونکہ میں ان کو اب کبھی بھی اولاد کی نعمت نہیں دے سکتی۔ وہ تو جیسے اسی انتظار میں تھے۔ اگلے روز ہی نکاح کر کے ایک لڑکی گھر لے آئے، جو 1 مہینے بعد ہی حاملہ ہو گئی۔ مجھے اپنے کیے کی سزا مل رہی تھی۔ ایک سوکن کا اپنے سر پر لانا جتنا تکلیف دہ تھا کوئی مجھ سے پوچھتا۔ جب مجھ سے یہ سب برداشت نہ ہوا کہ میرا شوہر ایک اجنبی عورت پر اپنا تمام پیار لٹا رہا ہے، اس گھر میں اس عورت کی وجہ سے کلکاریاں سنائی دیں گی، تو میں نے بن بتائے اپنا بیگ تیار کیا۔ رات کے اندھیرے میں چھپ چھپاتے گھر سے بھاگ کر یتیم خانے میں آ گئی، جہاں بے حد خوبصورت اور بہت زیادہ بچے تھے۔ میں جب جب ان کو دیکھتی تو مجھے اس بات کا احساس ہوتا کہ آج میرا بیٹا میرے پاس ہوتا تو کتنا خوبصورت احساس تھا۔ میں اس کو جھڑکتی، ڈانٹتی، محبت کرتی، مجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ میرے لیے تو یہی سزا کافی تھی کہ مجھے تاعمر بے اولاد رہنا تھا، اور ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر سے بھی دور۔ میری بے عقلی اور میری بے وقوفی نے میری تمام زندگی برباد کر دی تھی۔ عورت جتنی بھی خوش نصیب ہو، مگر شادی کے بعد وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کرتی ہے، اور اس میں سب سے پہلی تبدیلی گود میں بچہ آ جانے کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ جب تک جو چیز مہیا ہو انسان اس چیز کی کبھی قدر نہیں کرتا، مگر جیسے ہی وہ چیز چھن جائے تو انسان کو اپنا پرانا وقت یاد آ جاتا ہے۔ بے شک اللہ عطا کر کے بھی آزماتا ہے اور چھین کر بھی آزماتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔